الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، اور جس داج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ میرے مخدوم و محتشم صدر بزم، صدر گرامی قدر قبلہ صاحبزادہ صاحب آستانہ عالیہ توسا مقدسہ توسا شریف، عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ سید صفدر شاہ صاحب گیلانی، عزت مآب مخدوم و محتشم حضرت قبلہ علامہ سیفی صاحب، برادر عزیز جناب محترم آصف صاحب، جناب کاشف صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ کم کرا دیں، جن کو اللہ مرتبے بڑے دیتا ہے ان سے امتحان بھی بڑے لیتا ہے، اور جن کو رتبے دیتا ہے کم، ان کو نہ فکر نہ فاقہ نہ غم۔ اس لیے جن جن ہستیوں نے تاریخ کے اندر اپنا کردار کمایا ہے، انہوں نے زندگی کا سرمایہ لٹایا ہے، تب کہیں جا کے عظمت کا گوہر ہاتھ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، اشارہ نہیں، کھول کے بولا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم تمہیں ہر قیمت پر آزمائیں گے، ہم تمہیں مبتلا کریں گے۔ آزمائش کی شکل کیا کیا ہوگی؟ فرمایا من الخوف، خوف و دہشت و وحشت دے کے بھی آزمائیں گے کہ پورے اترتے ہو، پروار رہتے ہو یا پار جاتے ہو۔ من الخوف والجوع،
دنیا پہ رزق کی بارش برسے گی، تمہاری اولاد نانے جمی کو ترسے گی، پانی کے قطرے قطرے کو ترسے گی، دیکھوں گا کہ پار اترتے ہو یا اروار رہتے ہو، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال غیروں کو ہم عطا کریں اور تم وحشت زدہ صحرا میں حیران کھڑے تکتے رہو، پھر دیکھوں گا آہ کرتے ہو یا واہ کرتے ہو۔ تیسرا امتحان، پہلے الخوف، پھر جوع، پھر نقص من الاموال، فرمایا صرف مال تک نہیں، والانفس، سر کی بازی بھی لگانی پڑے، سر بھی لے لوں گا، اور آگے کا والثمرات، گھر بھی لے لوں گا۔ ایک سر ہوتا ہے، ایک ثمر ہوتا ہے، ثمر پھل نہیں ہوتا، دل والے پھل کو ثمر کہتے ہیں، جنہیں بیٹا بھی کہتے ہیں، جنہیں بیٹیاں بھی کہتے ہیں، یہ دل کا ثمر ہے۔ 5 امتحان گن کے، یہ 5 آگ کے دریا ہیں۔ فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ آزمانے والے ہم اور آزمائے جائے گے تم۔ جتنا بڑا ممتحن بڑا ہوتا ہے، اتنا امتحان بھی کڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں، جتنا ممتحن ایگزامینر بڑا ہوتا ہے، اتنا امتحان کڑا سخت ہوتا ہے۔ تو امتحان لینے والا اگر ہو خدا، تو ہمارے پلے ہے کیا؟ اب اس کے لیے 5 ہیں آگ کے دریا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہاں ایک نہیں 5 سمندر، کس میں یہ ہے دم، کون کرے گا یہ کام؟ فرمایا تمہیں میں آزماؤں گا ایک ایک چیز، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آزمانے والے نے آزمایا، کوئی ایک امتحان میں پورا اترا، کوئی 2 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں، لیکن اکثر رہ گئے امتحان پروردگار میں۔ لیکن کچھ تھے جو پورے اترے، بھئی اس کو آہستہ رکھے میرے بھائی، ایکو کم رکھے، کچھ تھے جو پورے اترے محبت پروردگار میں۔ ان میں ایک گھرانہ ہے جن کا میں نے آپ کو بتانا ہے، ان میں سے ایک گھرانہ ہے جن کا میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اس بات پہ ذرا توجہ رکھنا، یہ بھی تاریخ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر کا ہر فرد رستم زمان ہو، ہر گھر میں سے ایک نکلتا ہے، سارے کے سارے ستارے نہیں ہوتے، ایک گھر میں کہیں ایک۔
لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا. یہ ایک گھر ہے جس گھر کا ایک ایک فرد گوہر ہے. اور یہ میری یا آپ کی سوچ اپروچ نہیں، علم و فن کا شہنشاہ تھا، نبی کے در کا سچا گدا تھا، نام احمد رضا تھا. انہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ کہیں سنا تم نے، کہیں دیکھا کہ کسی گھرانے میں تاریخ میں کہ اس یا ایسا کوئی شجر دیکھا جس کا پتا پتا ایک جیسا؟ سمر سمر میں فرق ہے، پتے پتے میں فرق ہے. ایک باپ کے 6 بیٹے ہوتے ہیں، 6 کے 6 جدا، ایک کا کوئی رنگ دوسرے کا کوئی رنگ، ایک غصے والا ایک پیار والا. مزاج میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایک گھر قدرت نے ایسا بھی بنایا جس گھر نے مکے سے لے کر آج تک اپنا فرض نبھایا. اگر آپ مکے کی دنیا کے اندر غور فرمائیں گے، جب میرے اور آپ کے آقا حرم کی زمین میں سجدے فرماتے تھے تو کیا لوگ پھول کی بارش فرماتے؟ کیا حضور کے لیے لوگ جائے نماز بچھاتے تھے؟ ہرگز نہیں. حضور نکیلے پتھروں پہ سجدے کرتے تھے، اور تکنے والے واہ واہ نہیں کرتے تھے، دیکھنے والے سبحان اللہ. اب تو معاف کرنا خطیب صاحب ہوں یا نعت خان صاحب، جب تک داد نہ ملے بلکہ کہتے ہیں مجھے داد دو، فریاد کرتے ہیں داد کے، مانگتے ہیں بھکاریوں کی طرح، اوہ اچھی بولو، اوہ ٹیل لاؤ، اوہ زور لاؤ. اور کوئی نہ بولے تو کہتے ہیں میں کتھے قبرستان بول رہے. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس دین کا بانی حسین ہے جس کی نشانی. اس کریم نے کون سا سٹیج ڈھونڈا تھا؟ میرے حضور مکے میں اونچا پتھر تکتے تھے، اس پہ پاؤں رکھتے تھے. نہ کوئی نقیب، نہ کوئی نعت خان، نہ کوئی مجمع. حضور تنے تنہا آتے، لوگ اونٹ بیچنے آتے، بکریاں خریدنے آتے، سبزیاں خریدنے بیچنے آتے. میرے حضور اسی کو غنیمت سمجھ کے کسی اونچے پتھر پہ چڑھ جاتے، پھر رب کا پیغام سناتے. اور کیا جانتے ہو کہ جب حضور پیغام سناتے تھے تو لوگ ڈونگرے برساتے تھے نا، حضور اللہ کا نام سناتے جواب میں کنکر یا پتھر آتے. جو پتھر نہیں مارتے تھے وہ گالیاں دیتے. یہ جو آج کل گالیاں دینے کا رواج ہے، یہ ابو جہل کا انداز نہیں سمجھا. یہ جو آج کل گالیاں ہیں یہ ابو لہب ابو جہل کی طرف سے ڈالیاں ہیں.
یہ طریقہ ابو جہلی ابو لہبی ہے، رسول کا طریقہ قرآن ہے، میٹھی محمد کی زبان ہے۔ اور کہہ دیا میٹھی میرے پاک رسول کی زبان ہے، اور میرا کوٹ مٹھن کی طرف دھیان ہے۔ حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں۔ ایسے آپ کو سرائکی سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، مان لینا۔ اس کو وہ اردو میں کہتے ہیں کہ شاید اسی کا نام ہے مجبوری وفا، وہ جھوٹ کہہ رہے تھے مجھے اعتبار تھا، آپ نے کہہ لیا میں نے مان لیا۔ سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں، میں کوثر آب حیات بھولیوں، اعجاز مسیح دی بات بھولیوں، سن شوخ سخن راولڑے دے، سن شوخ سخن راولڑے دے، لکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، نیتے پیش فراق پنلڑے۔ کیا مدنی کی میٹھی زبان ہے، فرشتہ سن کے قربان ہے۔ یہ کون سی میرے نبی کی زبان ہے، یہ سارا جو قرآن ہے یہ مدنی کی زبان۔ پنجابی والے نے کہا ککھ سواد، ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈاں بھی چکھ لٹیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھی، انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ میرے پاک حسین کا پوتا امام علی زین العابدین کا لخت جگر، نام تھا جن کا محمد باقر، وہ فرماتے تھے سلاح اللیام قبح الکلام، آپ فرماتے تھے کمینے آدمی کا میں تمہیں نشان بتاؤں، حضور بولو یہ علی کا بچڑا بول رہا ہے اور ٹھیک تول رہا ہے، معاشرے میں موتی رول رہا ہے، یہ حسین کا پوترا بول۔ آپ فرماتے ہیں کمینے آدمی کی نشانی، کمینہ آدمی اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کمینہ جب کمینگی پہ آتا ہے، زبان گندی اپناتا ہے، بندے کو پتہ لگ جاتا ہے اس کا کون سا کھاتا ہے۔ اب معاف کرنا، کرسیوں سے لے کر نیچے تک ایک ہی حال ہے، گندی زبان، گری ہوئی زبان، بلکہ جن سے توقع تھی کہ یہ لوگوں کی زبانوں کو ستھرا بنائیں گے، جن سے توقع تھی یہ آب حیات کے پیالے پلائیں گے، یہ زمزم پلائیں گے، یہ کوثر پلائیں گے، یہ معاشرے کی زبان کو ستھرا بنائیں گے، ان کی زبان سب۔ اس لیے میرے حضور تو قرآن پڑھتے تھے، آگے جو تھے کوئی پتھر مارتا، کوئی کنکر اٹھاتا، کوئی گالی دیتا، کوئی سیٹیاں بجاتا، قرآن پڑھے ما کان صلاتہم عند البیت الا مقاء و تصدیہ، قرآن کہتا ہے سیٹیاں بجاتے تھے، یہ نامراد سیٹیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ فرمایا یہ حضور
کی آواز کو دبا رہے ہیں، تالیاں بجا کر، سیٹیاں بجا کر، گالیاں دے کر، حضور کے چہرے پہ مٹی پھینک کر، پتھر مار کر، خون بہا کر حضور سجدے میں تھے۔ اونٹ کی گندی اوجھڑی، بکری کی نہیں، اونٹ کی گندی اوجھڑی گھسیٹ کے حرم میں لے آئے اور آ کر میرے کریم کے اوپر ایسے پھینکی۔ اب حضور سجدے میں، اوپر گندی اوجھڑی کا بھار اور سبحان ربی الاعلیٰ کی پکار، واہ مدنی سرکار۔ میں نے کہا نا آزمائش، ابتلا، جن کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں ان کے دکھڑے بھی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ واقف کار بزرگ تھا نا، وہ کہتے ہیں تو دکھ دے میں حاضر ہوں، کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا۔ بڑا حوصلے والا آدمی ہے۔ پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا۔ پورے ڈیرہ غازی خان میں مجھے کوئی ایک بندہ دکھا دو جس یہ حوصلہ رکھتا ہو۔ پڑھ بسم اللہ، کوئی سونا بندہ، کوئی دل والا، کوئی دل میں جگہ بنانے والا ہے، پھر بسم اللہ، پھر سات بسم اللہ۔ یہ کوئی منحوس آ جائے تو پھر انا للہ۔ لیکن یہ حوصلہ اس سچے کا ہے جس کا کلیجہ فولاد کا ہے، جو آہنی کلیجہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنے دکھ ہیں دے مجھے، پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا، جیوت تے کو ہے منظور۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شہر ہے راجن پور، توڑے کل تو کافی دور ہے، اس سے آگے ہے پھر کوٹ مٹھن کی بستی، تو وہاں سوئی ہوئی ہے وہ ہستی۔ اور اب میں ان کے مقابلے میں جس بندے کو زبان کے اعتبار سے لا رہا ہوں، وہ کشمیر کے پہاڑوں میں سو رہا، او کشمیری بابا، او دی لینگویج بولی ہور، کوٹ مٹھن والے دی بولی ہور، وچو فاصلہ بھی بڑا ہے، انہاں دی بولی ہور، انہاں دی بولی ہور، انہاں دی لینگویج ہور، انہاں دی لینگویج ہور، انہاں دا علاقہ ہور، انہاں دا علاقہ ہور۔ لیکن اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ جغرافیائی طور پر دور ہوتے ہیں، زبان میں دور ہوتے ہیں، علاقے میں دور ہوتے ہیں، مگر دل میں حضور ہوتے ہیں۔ میری برادری مل مل کے پسلیاں کڑکائے گی، مل مل کے پسلیاں کڑکائے گی، اوپر اوپر سے بڑے نعرے لگائے گی، لیکن چھریاں بھی اندر ساتھ لائے گی۔ قرآن کہتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، فرمایا تحسبہم جمیعا، تساں ویکھ دیو اے بڑے متحد نے، اے بالکل کٹھے نے، اے یونائٹ نے، یونائٹڈ نے، رب آدھا ہے اتو ملے ہوئے نے، وچوں دور دور، قلوبہم شتیٰ، دل اودا ادے تے ایدہ ادے، لیکن اللہ والے کی نشانی یہ ہے اوپر دور ہوتے ہیں، مگر سریکی میں کہتے ہیں شاہ ہی نادر رلیا کھڑا ہو دے۔ شاہ پتلوں شاہ انہیں دا
ایک ہوندے انہاں دی بولی لینگویج الگ الگ، تھیم ایک، پیغام۔ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ نے جو بولا، انہوں نے کہا پڑھ بسم اللہ، ڈکھڑے چیساں خوشیاں کر کر جھولی پیساں۔ وہ کشمیر سے بابا بولا، انہیں آکھیا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ انہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، شبلی جانتے ہو؟ امام ابن عساکر کہتے ہیں جتنے لوگ شبلی کے جنازے میں آئے تھے سارے بخشے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ